السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये आवाज़ क्लियर आ रही है? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات ہم لوگ پچھلی کلاسز میں دے چکے ہیں، اور اس کلاس میں ایک نیا موضوع ہم لوگ دیکھیں گے. جیسے کہ ہم لوگ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ میری آواز کلیئر نہیں آ رہی؟ نہیں سر، اٹک رہی ہے آپ کی آواز. اب ٹھیک ہے میری آواز؟ ہاں، کی اسکرین اٹک رہی ہے شاید سر. اچھا، تو جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ شروع سے ایک ہمارا جو موضوع ہے وہ ہدایت رہا ہے. سورہ فاتحہ سے بیسیکلی اس موضوع کا آغاز ہوا، جس میں ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین سے ہدایت کا سوال کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے تقریباً یہ 5 آیتیں نازل کی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہدایت کن کو مل سکتی ہے. اس میں سے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس ہدایت نامے کی گارنٹی لی ہے کہ یہ ہدایت نامے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ہدایت نامہ ہے کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. اور پھر آگے ان کی 6 صفات بیان کی کہ فرمایا سب سے پہلی صفت کہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. سب سے پہلی صفت کیا تھی؟ کہ یہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. پھر دوسری صفت کیا تھی؟ کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں. تیسری صفت کیا تھی؟ کہ جو اللہ رب العالمین نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. چوتھی صفت کیا تھی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھ نازل ہوا یہ ان سب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. پانچویں صفت کیا تھی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو نازل ہوا اس پر بھی یہ ایمان لے کر آتے ہیں. چھٹی صفت کیا تھی؟ کہ آخرت پہ پختہ ان کا یقین ہوتا ہے. تو جیسا کہ ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس سے پہلے مکی دور میں پورا جو قرآن تھا وہ تقریباً 2/3 قرآن مکی دور کا جو تھا وہ نازل ہو چکا تھا. تو اس پہ بالکل تفصیل کے ساتھ گفتگو ایمانیات پر اور آخرت پر اور اس کے دلائل پر، یہ سارے اسی کے موضوعات رہے ہیں. لیکن یہاں پہ بتانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ایک تو دوبارہ یاد دہانی ہو جائے کہ یہ ساری چیزیں اگر اصل ہے تو پھر آپ کا آگے جو آپ باقی جو احکامات کے اوپر عمل کریں گے وہ اس کے بعد ہی قبول ہوں گے. لیکن اگر آپ کا اصل عقیدہ ہی مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ چاہے جتنے بھی اعمال آگے کرتے رہیں وہ آپ کا قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ چونکہ جڑ ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس کا تذکرہ دوبارہ کیا ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ لانے کا ایک اور مقصد یہ کہ جب ایک بندہ بعد میں آنے والے جو مسلمان ہیں وہ جب ان کو شروع سے پڑھیں گے، شروع سے اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کریں گے تو ایک ربط ان کو اس میں نظر آئے. اکثر ہم لوگ قرآن کریم میں یہی دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کریم کو ترجمہ و تشریح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو اس میں ایک پیچھے سے ربط موجود نہیں نظر آ رہا ہوتا کبھی کبھار لوگوں کو کہ پچھلی آیت کا اس آیت سے کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، کیا چیز ہے جو ان کو جوڑے ہوئے ہے. ایک کوئی موضوع نہیں ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. کبھی کسی آیت پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کسی اور موضوع پہ فوراً شفٹ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ در حقیقت اصل بات یہ ہے کہ اس میں ربط ہوتا ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تدبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا اس میں آپس میں ربط ہے. اور پھر انسان جب اس کے اوپر تھوڑی اور تحقیق کرتا ہے
یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یا یہ جو صورت ہے یہ مکی دور میں نازل ہوئی ہے یا مدنی دور میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی تھوڑی سی ڈیپتھ میں جاتا ہے تو پھر اس کو اور زیادہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ واقعی اس کے اندر جو ربط ہے وہ موجود ہے، اللہ رب العالمین کچھ ہمیں اس میں پیغام دینا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہدایت نامہ جیسے ہی ہم نے مانگا سورہ فاتحہ میں، اس کے بعد یہ پوری 5 آیتیں اسی کے اوپر تھی کہ ہدایت نامے کس کے لیے ہے، کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کون ایسے لوگ ہیں جو اس ہدایت نامے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا اس ہدایت نامے سے اصل جو عقیدہ ہے وہ کیا ملتا ہے، وہ ان 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ اور آخری آیت میں کیا فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے پورا ایک 5 آیتوں کا پیکج بنا کے آپ کو دے دیا کہ جو لوگ ہدایت پانا چاہتے ہیں وہ ان کے اندر یہ ساری صفات موجود ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو موضوع شروع ہوتا ہے وہ 2 آیتوں کا اس کے اوپر ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس ہدایت سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ ہدایت نامہ تو سب کے لیے ہے لیکن وہ ان لوگوں میں مسئلہ ہے کہ وہ لوگ اس سے ہدایت نامہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ کون سے قسم کے لوگ ہیں، آگے 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا، فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ان الذين كفروا، ان استعمال ہوتا ہے، یہ اکثر آپ لوگ دیکھیں گے قرآن کریم میں آگے بھی ہمارے ساتھ چلتا رہے گا، تو ان استعمال ہوتا ہے بے شک کے معنی میں، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، یہ بھی ہمارے ساتھ بہت دفعہ گزر چکا ہے کہ یہ الذین استعمال ہوتا ہے، والذین یؤمنون یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ تو الذین کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لوگوں کا ایک گروہ جن کے بارے میں کوئی صفات بیان کی جا رہی ہیں، تو ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے، سواء یعنی کہ مساوی ہے، جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دونوں طرفہ برابر ہیں، علیہم ان پر برابر ہے، فانذرتہم اگرچہ کہ آپ ان کو ڈرائیں، نذارت ڈرانے سے نکلا ہے، کسی شخص کو کسی خبر سے ڈرانا، کسی چیز کے بارے میں ڈرانا، نذارت یعنی کہ اس کو خبردار کرنا، فانذرتہم اگر آپ ان کو ڈرائیں وہ ان پہ برابر ہے، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں یہ بھی ان پر برابر ہے، لا یؤمنون وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ فرمایا ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، یہ چیز ان پر برابر ہے، لا یؤمنون وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ برابری کس چیز میں ہے، آخر میں ان کا دونوں کا نتیجہ کیا ہے، وہ نتیجے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نتیجہ برابر ہے دونوں کا، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے شروع ہی ایسے کیا کہ ان الذین کفروا جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ اب پہلی صفت ان کے آگے کہ یہ لوگ کفر کرنے والے ہیں۔ اب کفر کا کیا مطلب ہوتا ہے، کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ انکار کرنا، کسی بھی چیز سے آپ انکار کریں کہ نہیں اس کو میں نہیں مانتا، یہ ہو گیا اس کا کفر کرنا، آپ نے اس کا کفر کیا، اس کا انکار کیا۔ اب وہ بڑے لیول پہ دیکھا جائے تو اوور آل مشرکین مکہ جو تھے وہ قرآن کا ہی انکار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بنا کر لے آئے ہیں، اور اس سے کم لیول پہ اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ تھے کہ جو آدھے آدھے تھے، درمیانے تھے، وہ لوگ بھی منع کرتے تھے لیکن یہ کہ وہ تو تھوڑے سے شک میں تھے، ایمان کے اسلام کے تھوڑے سے قریب تھے، ان کے دل میں نرمی تھی، اور اگر اس کو خاص کر دیا جائے مکے سے اگر باہر آ کے مدنی زندگی میں، تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ظاہری طور پر تو ایمان رکھتے لیکن اندر ان کے کفر بڑھا ہوا تھا، جن کو منافقین کہتے ہیں۔ اور اگر اس کو خاص کر دیا جائے تو آج کل بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو واقعی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ بہت سارے کا
اللہ رب العالمین کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے، اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے، وہ اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، تو وہ بھی بیسیکلی اس میں شامل ہے۔ کفروا میں سارے شامل ہو گئے، جو بھی انکار کر انہوں نے کفر کیا۔ سواء علیہم اانذرتہم، ان پر برابر ہے، سواء علیہم، ان پر برابر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا کہ ان پر برابر ہے، علیہم، علیہم جو ہے یہ ضمیر آ رہی ہے ان لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے بھی ایک نشانی ملتی ہے کہ اس قرآن کریم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پورا کا پورا ہدایت ہے، لیکن مسئلہ در حقیقت کہاں پہ ہے؟ ان لوگوں پر، ان لوگوں پر برابر ہے، اگر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر برابر ہے، یعنی کہ یہ لوگوں میں مسئلہ ہے، ان میں ایک بیماری پائی جاتی ہے کہ کیونکہ یہ لوگ جھٹلاتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں، تو یہ لوگ ان پر برابر ہے اگر آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ ایک اور اشارہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو نہ بتائیں، یعنی کہ اگر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو تبلیغ نہیں کرنی یا ہمیں ان کو دعوت نہیں دیتی تو اللہ رب العالمین ہمیں ہی منع کر دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں منع کیا کہ آپ لوگ نہ بتائیں، بلکہ اللہ رب العالمین کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تو بتائیں، آپ کے اوپر تو فرض ہے، واجب ہے بتانا، آخری سانس تک، آخری لمحے تک ان کو نصیحت کرنا، کیونکہ ہدایت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے ہدایت جو ہے وہ در حقیقت اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، ہدایت توفیق جو ہے، ٹھیک ہے، ہدایت توفیق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، تو انسان نہیں جانتا کہ کب کس کو ہدایت مل جائے، ٹھیک ہے، تو آپ کا کام ہے ہدایت دینا آخری لمحے تک۔ ہاں، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں ویسے ہی بتا رہا ہے کہ ان پر برابر ہے، اور کیوں برابر ہے وہ بھی آگے اللہ رب العالمین بتا دے گا، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اصل وجہ کیا ہے اس کی، کہ یہ لوگ کفر کرتے ہیں، یہ لوگ نہیں مانتے، یہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، تو پھر ان پر برابر ہے اگر آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا کام پوری طریقے سے کرنا ہے، اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس تک لوگوں کو دین کی دعوت دی اور تبلیغ کرتے رہے، اور اس سے پھر بڑے بڑے فائدے بھی ہوئے۔ لا یؤمنون سواء علیہم انذرتہم، اگر آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، ڈرانا ایک ایک نبی جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول جو ہوتا ہے، سب سے پہلی ذمہ داری اللہ رب العالمین اس کے اوپر ڈالتا ہے کہ کیونکہ اس کے اوپر وحی نازل ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا کام ہے کہ لوگوں کو ڈرانا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی جگہ پہ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کون ہیں؟ ڈرانے والے بھی ہیں، بشیروں و نذیرا، کہ اللہ کے رسول بشارت دینے والے بھی ہیں، بشارت کس چیز کی؟ جنت کی، ٹھیک ہے، سیدھے راستے پہ جو چلے گا اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے نعمتیں ہیں، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور بشیر و نذیرا، نذیرا انذرتہم، نذیرا انذرتہم، یہ دونوں ایک ہی لفظ سے نکلے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈرانا، کسی چیز سے خبردار کرنا، اگر آپ کسی غلط راستے پہ ہیں تو اللہ کے رسول اس سے ڈرانے آئے تھے، اس سے خبردار کرنے آئے تھے کہ یہ سیدھا راستہ نہیں ہے بلکہ سیدھا راستہ یہ ہے، اور پھر جو سیدھے راستے پہ چلے گا اس کے لیے بشارت ہے، جو سیدھے راستے پہ اب بھی نہیں آیا اس کے لیے اس کو ڈرانا ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجے جانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو ڈرانے آئے تھے کہ اگر وہ غلط راستے پر ہیں تو ان کو ڈرانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ہیں، یہ پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، کہ جو آیتیں وہ آیتیں جو جس میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور اس قسم کی چیزیں شامل ہیں اسی کو لیتے ہیں کہ نہیں ہم گناہ کرتے رہیں گے اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ غفور رحیم ہے، تو یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا وہ پہلے کیا ہی نظارت کا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں، آپ ڈرانے والے ہیں، تو یہ کہ انسان کو دونوں چیزیں بیلنس کر کے ساتھ لے کے چلنی چاہیے، اور یہی تعلیمات ہمیں قرآن نے بھی دی ہیں کہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں دونوں چیزیں آئی ہیں کہ اللہ رب العالمین عذاب دینے والا بھی ہے اور اللہ رب العالمین غفور الرحیم بھی ہے، اور جیسے کہ وہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندے کو بتا دیں کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں اور پھر معاف کر کے رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ میرا جو عذاب ہے وہ بھی بہت زیادہ سخت ہے، تو اللہ رب العالمین جہاں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وہاں پر ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے،
جس سے لوگوں کو ڈرانے کی ضرورت ہے اور لوگ اس سے خود بھی ڈریں کہ واقعی اگر ہم نے کوئی گناہ کیا جان بوجھ کے، تو پھر آپ رحمت والی آیتیں نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ ندارت والی آیتیں دیکھیں گے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے آپ کو ڈرایا ہے۔ اور یہ کہ کوئی گناہ آپ سے سرزد ہو گیا ہے اور آپ فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے اس گناہ کو معافی مانگنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس گناہ کی معافی مانگ لیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس سے مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت بڑی واسع ہے۔ اصل آپ سے مقصود یہی ہے کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے اس سے رجوع کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ تو یہ ہو گیا نذارت۔ ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ بتائیں، اگر ان کو نہ ڈریں، یہ ان پر برابر ہے۔ لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس علم غیب ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کون وہ شخص ہے کہ جو ایمان لائے گا، کون وہ شخص ہے جو ایمان نہیں لائے گا۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اس کی صفت بتا دی کہ اصل جو وجہ ہے وہ کفر ہے۔ جب آپ انکار کریں، جب آپ اپنی پوزیشن قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو، انکار کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ انکار کی وجہ بیسیکلی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو یہ کہ انسان کے پاس دنیا میں طاقت ہوتی ہے اور اس کو اس طاقت کے چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں پچھلی آگے انشاءاللہ ہماری حدیثیں آتی رہیں گی۔ حدیث ہرقل بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا تو اس کو وہ پورا سمجھ گیا تھا کہ یہ جو نبی ہیں یہ واقعی سچے نبی ہیں، اور اس نے جو سوالات کیے تھے اور پھر اس کو جو اس کے جوابات ملے وہ اس پہ پورا مطمئن تھا، لیکن اس نے جب اپنے ارد گرد اپنے وزیروں کو دیکھا تو اس کو پھر یہ دیکھ کے یہ احساس ہوا کہ واقعی اگر میں نے ابھی اسلام کا اعلان کر دیا تو یا تو یہ لوگ مجھے نکال دیں گے یا مجھے قتل کر بیٹھیں گے۔ تو یہ جو ڈر ہوتا ہے، یہی معاشرے کا جو ڈر ہوتا ہے، یہ آپ کو یا تو روکے رکھتا ہے، اور آپ کو اس بات کا جب ڈر ہو جاتا ہے کہ مجھے میری بادشاہت یا مجھے ابھی جو میرے پاس اختیارات ہے وہ میرے ختم ہو جائیں گے، تو پھر وہ انسان کفر کرتا ہے اور اس کو نہیں مانتا۔ اور یہی چیز یہودیوں میں بھی تھی۔ یہودی بھی اپنے زمانے میں بہت مشہور تھے، یعنی کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے پہلے تک، جب تک اللہ کے رسول نے اعلان نہیں کیا تھا، تب اس سے پہلے تک یہ یہودی جو تھے یہ سب سے زیادہ علمی قوم سمجھی جاتی تھی، اور کسی کو بھی دینی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بہت زیادہ دیندار ہیں اور انہی سے آپ مسئلہ دریافت کریں، اور لوگ ان کو اسی حیثیت سے جانتے تھے کیونکہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا، تو یہ باقاعدہ اس علم کا غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ واقعی یہ جو نبی آ گئے ہیں، اب اگر ہم نے اس کا اعلان کر دیا تو پھر یہ کہ ہمارا تو ساری چیزیں ختم، ہماری جو عیاشی ہوتی ہے، ہمارے گھر جس سے چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک دوسری، یعنی کہ پہلی وجہ معاشرے کا ڈر اور دوسری وجہ مال و دولت کا متاع۔ تو یہ دو وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کا جاننے کا جب انسان کو ڈر ہوتا ہے تو پھر وہ اس چیز سے کفر کرتا ہے، وہ سامنے حق کو دیکھ کے بھی اس کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، میں نے اس کو نہیں ماننا۔ یعنی کہ اس کا عزت جانے کا اگر اس کو خطرہ ہو یا اس کے ہاتھ سے مال جانے کا خطرہ ہو، یہ دونوں اگر خطرے اس کو ہیں تو پھر یہ کہ وہ اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی کی چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی، مثال کے طور پہ اپنے گھر میں کوئی نارمل معاملات میں اگر آپ کو پتہ چلا کہ یہ بات حق کی بات ہے، یہ سچی بات ہے، تو آپ کوشش کریں اس کو مان لیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو نہیں مانیں گے اپنے انا کی بنیاد پہ، اپنے روب کی بنیاد پہ، تو پھر یہ کہ وہ آپ کو کہیں نہ کہیں دل میں آپ کا نقصان ہی پیدا کرتی ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ رب العالمین چونکہ علم غیب جانتا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے کون ایمان لانے والا ہے اور کون ایمان لانے والا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے پہلے ہی بتا دیا کہ اگر یہ صفت کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر وہ ایمان نہیں لائے گا، نہیں لا سکتا۔ اگلی آیت میں پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیوں نہیں لا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ رب العالمین نے کیونکہ ختم کر دیا ہے، یعنی کہ مہر لگا دی ہے۔ ختم، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، مہر لگا دینا، کسی کو اسٹیمپ لگا دینا۔ اور اسٹیمپ کب لگائی جاتی ہے؟ جب آپ نے کسی لفافے کو، کسی فولڈر کو بند کر دیا، اب آپ اس کو اسٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ بس اب اس کو سیل کر دیتے ہیں ایک طریقے سے آپ، کہ اب اس کو کوئی نہیں کھولے گا، اس کو اب وہی کھول سکتا ہے کہ جب جس جگہ پہ یہ پہنچے گا، جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے وہاں جا کے ہی اب اس کو کھولا جا سکتا ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ نے اس کو بالکل سیل کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک سیل کے معنی میں آتا ہے کہ ختم لگا دیا اللہ رب العالمین نے، ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے۔ علی قلوبہم، کس چیز پر؟ ان کے دلوں پر۔
اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے دلوں پر ختم لگ گئی ہے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر ختم لگا دی ہے اللہ رب العالمین نے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کے ابصارہم یعنی کہ ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، غشاوۃ یعنی کہ پردے ڈلے ہوئے ہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم اور ان کے لیے بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے وہ وجہ بتائی کہ کیوں یہ لوگ پچھلی آیت میں جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیوں ایمان لانے والے نہیں ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا چکا ہے، اللہ رب العالمین ان کے لیے فیصلہ لے چکا ہے کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ رب العالمین مہر لگا چکا ہے ان کے دلوں پر۔ اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے بھی اس کو تفصیل کے ساتھ کہ اصل جو سمجھنے کا جو ایک مادہ اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے اندر رکھا ہے وہ دل ہے، وہ دل ہے جو سمجھتا ہے باتوں کو اور ایکسیپٹ کرتا ہے یا پھر انکار کرتا ہے اس کا۔ اور آج کل سائنس بھی اس کو وہ کر رہی ہے کہ واقعی جب انسان کی طرف کوئی بھی نالج آتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس کے جسم کے اندر حرکت میں آتی ہے نا وہ دل آتا ہے۔ پہلے لوگوں کو لگتا تھا کہ دماغ جو ہے وہ سمجھنے کا کام کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے پاس دل ہے لیکن یہ اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ تو پھر جب اس کے اوپر تحقیق کی تو واقعی پتہ چلا کہ سب سے پہلی چیز جو حرکت میں آتی ہے، جو اپنی جگہ سے چینج ہوتی ہے جیسے انسان کی طرف کوئی بھی نالج آتی ہے، وہ دل ہوتا ہے۔ دل کے اندر ایک ایسا جگہ ہے جو سب سے پہلے حرکت میں آتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو دماغ سپورٹ کرتا ہے، لیکن یہ کہ اصل جو چیز ہے وہ دل ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر جگہ پر یہ فرمایا کہ دل کے اوپر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ دل کے اوپر مہر لگانے کا مطلب کہ اب ان کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، اب آپ ان کو جتنا بھی سمجھاتے رہیں ان کو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ہاں لیکن پھر وہی بات، آپ کا کام یہی ہے کہ آپ سمجھاتے رہیں، آخری دم تک سمجھاتے رہیں۔ کب اللہ رب العالمین اس سیل کو خود ہی کھول دے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور یہ کب کھلے گا؟ پہلے ہم لوگ جس پچھلی آیت میں جو وجہ پڑھ چکے ہیں، جب وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے انسان کی طرف سے تو پھر اللہ رب العالمین اس سیل کو ہٹا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کفر کی وجہ۔ جیسے ہی انسان جس لمحے سے یہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے کہ واقعی اگر مجھے حق بات ملے گی تو پھر میں اس کو قبول کروں گا، تو اللہ رب العالمین کے دل کے جو پردے ہیں ان کو ہٹا دیتا ہے۔ تو اصل وجہ جو ہے وہ انسان کی ہی طرف سے ہے پہلے اسٹیپ پر، کہ پہلا اسٹیپ انسان کا غلط ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اسٹیپ آتا ہے کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اگر انسان اپنا اس پہلے اسٹیپ کو صحیح کر لے، سدھار لے، انسان رجوع کر لے، انسان ایک صرف اسٹیپ، ایک صرف اس کا یہ وہ صرف اس بات کی ٹھان لے کہ واقعی میری طرف جو بھی حق بات آئے گی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، میں اس کو فوراً ایکسیپٹ کروں گا۔ صرف اس کا ایک یہ چیز کو ایکسیپٹ کر لینا، اللہ رب العالمین اس کے لیے سارے راستے کھول دیتا ہے آگے کے لیے۔ اور اسی بات کا اپوزٹ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے لیے خود ایک راستہ بند کرتا ہے، وہ خود اس کا کفر کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو دلوں پر مہر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ان کو اب بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، اب آپ جتنا بھی سمجھاتے رہیں ان کو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا چکا ہے، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا چکا ہے۔ کان کا کیوں خاص طور پہ تذکرہ کیا؟ کان کا اس لیے تذکرہ کیا کیونکہ جب دعوت و تبلیغ ہوتی ہے تو لازم بات ہے جب انسان اس کو سنتا ہے تبھی جا کے اس کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک طریقے کا انسان کا انپٹ ہے کہ جب اس کو کوئی چیز سنائی جاتی ہے تبھی تو وہ دل تک پہنچے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے صرف اس کا دل ہی نہیں بلکہ اس کا کان، جہاں سے وہ نالج آنی ہے اس پہ بھی اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے کہ جو بات دل تک پہنچے، اب اس کے لیے وہ باتیں دل تک پہنچیں گی ہی نہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی حق بات کو سنتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے واقعی کہ یہ بات صحیح ہے اور مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اب اس کے پاس دو راستے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، یا تو اس کو وہ ایکسیپٹ کر لے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ اس کا انکار کر دے۔ اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور اب اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ اس انکار میں بڑھتا رہتا ہے۔ یعنی کہ اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کیا مراد ہے، اب اس کو دوسری دفعہ انکار کرنے میں کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی پہلے ہوتی تھی، اتنی بے چینی نہیں ہوتی جتنی پہلے ہوتی تھی۔ اور یہی چیز ہے، انسان جب گناہ بھی کرتا ہے تو پہلا گناہ جب کرتا ہے، پہلی دفعہ جب کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اس کو، اور بہت زیادہ اس کو اندر سے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں یہ کر لی۔ لیکن جب دوسری دفعہ وہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو اتنا زیادہ
اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا جتنی دفعہ جتنا اس کو دکھ اور درد پہلی دفعہ میں ہوا تھا، اور پھر وہ اس کے لیے پھر اس کے بعد جب دوبارہ کرتا ہے یہ، تو اس کے لیے اور وہ درد کم ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اب وہ گناہ کرتا رہے اس کے دل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے اب وہ اگر انکار کرتا رہے تو اس کو کوئی اس کی تکلیف نہیں ہوتی، اور بلکہ وہ اس کے انکار میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ رب العالمین نے اس کے دل پر یہ مہر لگا دی ہے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی کہ اب وہ حق بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب اب وہ کوئی حق بات بولے گا نا، تو آگے سے وہ انہوں نے جواب یہی دینا ہے کہ نہیں، چونکہ آپ فلاں فرقے کو فالو کرتے ہو اس لیے آپ یہ ہے، میں آپ کی بات ہی نہیں سنوں گا۔ ٹھیک ہے، اب وہ اتنا زیادہ انکار میں بڑھ گیا، کفر میں بڑھ گیا کہ اب وہ آپ کی بات سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے۔ حالانکہ آپ اس کو بتاتے رہیں کہ بھائی یہ جو چیز ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، لیکن وہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو پہلے سے ہی اس کے دماغ میں بٹھا دیا کہ نہیں، یہ چونکہ فلاں ان کا فرقے سے تعلق ہے تو ان کی بات سننی ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کی بات سنیں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ اصل وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے انکار میں اتنا بڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اب ان کے کان پر بھی مہر لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اب وہ حقیقت میں دیکھ ہی نہیں سکتے سچائی کو، وہ سیدھے راستے کو اب وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اب دھیرے دھیرے وہ کفر میں اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ اب واقعی اس کو جو اپنا کفر والا راستہ ہے نا، وہ اس کو صحیح سمجھنے لگتا ہے۔ وہ واقعی سمجھ لگتا ہے کہ نہیں، یہ جو ہے نا یہی صحیح راستہ ہے، میں اسی پہ صحیح، میں ہوں اس پہ، تو یہی صحیح راستہ ہے اور میں صحیح راستے پہ ہی ہوں، اور میرے علاوہ جو لوگ ہیں نا وہی گمراہ ہے در حقیقت۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے آنکھوں پر بھی پردے پڑ چکے ہیں، اب اس کو سیدھا راستہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور یہ سارے کام اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو پہلی وجہ ہوتی ہے وہ خود انسان ہی ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عظیم عذاب ہے، بڑا سخت، بڑا خطرناک، برا عذاب ہے ان کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین لازمی بات ہے، جیسے ہم ڈسکس کر بھی چکے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وہاں پہ بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اس عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جیسے فرمایا کہ یہ جہنم جو ہے یہ اللہ رب العالمین بھر دے گا جنوں سے اور انسانوں سے۔ تو بڑا ہی یہ ہلا دینے والا جملہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ انسان اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ان اجسامکم علی النار لا تقوی، کہ جہنم کہ جو جتنا وہ سخت عذاب ہے انسان اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو ایسی چیز، ایسا عذاب کہ جس کو انسان برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو وہ کتنا ہی سخت ہوگا اور کتنا ہی بھیانک ہوگا۔ آگے ہم لوگ دیکھیں گے مکی صورتوں میں کتنا اللہ رب العالمین نے جو اس کا نقشہ کھینچا ہے جہنم کا اور اس کے عذابوں کا، کتنا ہی سخت ہے کہ انسان واقعی اس کو سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واقعی ایسے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس کا ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ کیا ہے کہ پاؤں کے نیچے صرف 2 انگارے جہنم کے رکھے جائیں گے۔ اس کا پورا جسم جہنم سے باہر ہوگا لیکن اس کے پاؤں کے نیچے صرف جہنم کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، اور جس کا اثر جو ہوگا وہ پورے جسم کے اندر سے ہوتا ہوا اس کے دماغ تک پہنچے گا، اس کا دماغ کھولے گا، اور ایسے کھولے گا جیسے کوئی ہانڈیاں کھولتی ہے۔ تو اتنا سخت وہ اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بہت بڑا بادشاہ ہے، بہت بڑا شہنشاہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین جہاں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وہاں پر اس کی آیتوں کو جو جھٹلاتا ہے اس کو بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ یہاں پر ہماری یہ دوسری آیت جو ہے مکمل ہوئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں پر علماء کرام نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے کہ قرآن کریم میں کہاں پہ ایسے لفظ استعمال ہوئے ہیں اور کون سے ایسے لفظ ہیں جو اس سے بھی بڑے لیول پہ جا کے استعمال ہوئے ہیں دل کے لیے، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دل کا کیا کیا معاملہ ہوتا ہے، کس اعتبار سے اللہ رب العالمین ان کے ساتھ یہ چیزیں کرتا ہے۔ تو علماء کرام اس میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ان کے دل پر ختم لگ جاتی ہے، یعنی کہ مہر لگا دی جاتی ہے، اور
मोहर का ही एक और लफ्ज़ आता है तबअ, बल तबअ अल्लाहु अलैहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिल पर तबअ लगा दी है, यानी कि वो भी मोहर के उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन वो और ज़्यादा सख्त होता है थोड़ा-सा। सबसे पहला मरहला होता है ख़त्म का, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिल पर मोहर लगा देता है। दूसरा मरहला जो होता है वो होता है तबअ का, कि वो और ज़्यादा सख्त मोहर होती है कि जो इंसान पर लग जाती है। और तीसरा जो एक मरहला होता है वो होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिलों पर ताले लग जाते हैं। यानी कि ताले का लगना, मोहर का लगना और तबा का लगना। तबा कहते हैं मोहर को ही कहते हैं, असल में तबा जैसे कोई चीज़ प्रिंट हो जाती है बिल्कुल, उसको कहते हैं तबा। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तबा, यानी कि उसका मतलब है प्रिंट, किसी चीज़ को प्रिंट कर देना। प्रिंट कैसा होता है? कि वो ज़्यादा सख्त मोहर होती है जो पेपर के ऊपर लग जाती है। तो ये तबा कहते हैं, ये बेसिकली मोहर ही है, लेकिन और इसका आप समझ लें सख्त किस्म की मोहर होती है कि जिसको हटाना इतना आसान नहीं होता। मोहर को हटाना फिर भी आसान है बिनिस्बत तबा के, ठीक है? तो ये 3 मरहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में अलग-अलग मकामात पे बयान की हैं। तो हम उसको फिर जब इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, तो फिर आएगा कि इसकी क्या वजह होती है, फिर दूसरा जो मरहला आता है उसकी क्या वजह होती है, और फिर जो तीसरा मरहला है उसकी क्या वजह होती है। तो वो हम आगे जैसे-जैसे चलते रहेंगे, ऐसे-ऐसे हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो ये दूसरे किस्म के वो लोग हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन तीसरा है उसके ऊपर ताले लग जाना। यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर ताले लगा देते हैं। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अफ़ला यतदब्बरून अल-क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि क्यों ये लोग कुरान के ऊपर तदब्बर नहीं करते? ऐसा तो नहीं हुआ कि इनके दिलों पर ताले लग चुके हैं। ताले लग जाना तबा, तबा मैंने बताया, तबा जो है वो बेसिकली प्रिंट को कहते हैं, किसी चीज़ के ऊपर प्रिंट हो जाता है, एक छाप पड़ जाती है इंक की, अब वो उसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दिल के ऊपर एक कवर डाल देता है कि जिसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत ख़त्म के, ठीक है? तो ये हो गया तबा, यानी कि आप समझ लें ये ख़त्म ही होती है, ये कवर है एक तरीके का, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको हटाना, बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ़ होती है और तकरीबन नामुमकिन ही है इसको हटाना, क्योंकि वो एक तरीके से छप चुका होता है आपके दिल के ऊपर, उस आपके दिल के ऊपर एक छाप पड़ चुकी होती है। तबा ता से आता है, ताबाइन, मैं लिख देता हूँ यहाँ तो आप, ठीक है? तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 जो है मराहिल, ये दिल के बारे में तज़किरा किया। हम आगे जाके इंशाअल्लाह इसको तफ़सील के साथ देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास आ नहीं रहा है इसके कीबोर्ड पर। ता आता है ना, तोएँ जिसको उर्दू में कहते हैं तोएँ, बा और आइन। हाँ, बिल्कुल इस तरीके से जैसे लिखा हुआ है। ठीक है? मैसेज पे आपके पास आया। तो ये 3 मराहिल हैं जो दिल पे हम लोग इंशाअल्लाह आगे इसको तफ़सील के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेसिकली ये 2 आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के बारे में बताया कि जो लोग इस हिदायतनामा से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। क्यों? पहली वजह क्या है कि वो उन्होंने खुद कुफ़्र किया, वो खुद इनकार करते रहे, ठीक है? वो चूँकि इनकार करते रहे और फिर इनकार में जैसे-जैसे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे-वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिलों पर ख़त्म लगाता चला जाता है, और फिर यहाँ तक कि अब उनको कोई बात हक़ बात समझ में नहीं आती, उनको कोई बात सुनाई नहीं देती, उनको कोई सच चीज़ दिखाई नहीं देती। जबकि उनको ये उनके साथ ये मसला है, उनके साथ ये बीमारी है, तो फिर ये कि वो कुरान को देखें, वो कुरान को पढ़ें, तो वो कुरान को देखेंगे और पढ़ेंगे और उसमें से कोई न कोई अपने लिए ही फ़ितने वाली बात ही निकालेंगे, उसमें से कोई फ़ायदे वाली बात नहीं निकालेंगे। मतलब वो उससे पढ़ने से भी फ़ितना ही चाहेंगे कि इसमें से कोई हम गलती निकाल लें या इसमें से कोई ऐसी टेढ़ी बात निकाल लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कैसी मिसाल दी। जैसे कि पुराने ज़माने में भी होता था कि लोग कुरान को सुनते थे, जब जो लोग इनकार करते थे, जब वो कुरान को सुनते थे तो वो कहते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कैसी मिसालें बयान की हैं। अब आगे देखेंगे किस-किस किस्म के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसालें बयान की, तो उनको सिर्फ़ मसला इस पे था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कैसी मिसालें बयान की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में मकड़ी की मिसाल बयान की है, मच्छर की, मक्खी की मिसालें बयान की हैं। तो वो कहते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मिसालें क्यों बयान की? अब सिर्फ़ उनका यानी कि एतराज़ का लेवल देखें कि उनको मसला ये था, वो ये नहीं देख रहे कि ये हक़ बात है, सच्ची बात है, जो कही जा रही है वाक़ई वो इस तरीके से है या नहीं है। वो सिर्फ़ उनको मसला ये है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी मिसालें क्यों दी हैं।
ہاں بالکل، میں نے بتایا نا اس میں دعاؤں میں جو یہ پوچھا گیا اللہم طہر قلبی من النفاق، یہ واقعی استعمال کی جا سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں کوئی. اور یہ جو الفاظ ہیں یہ دونوں، یہ جو تینوں الفاظ ہیں یہ تینوں ایک دوسرے کو ریپلیس بھی کرتے ہیں. یعنی کہ کبھی کبھار یہ تینوں ایک دوسرے کا یعنی کہ ویسے جو یہ الفاظ ہیں یہ تینوں ایک دوسرے کے معنی میں ہی آتے ہیں. جس طریقے سے میں نے بتایا مہر لگا دینا، یہ بھی در حقیقت اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل میں آپ کو اب حق بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تباہ کر دینا، یعنی کہ اس کے اوپر ایک ایسا غلاف جو اب ہٹانا بہت زیادہ مشکل ہے، یہ بھی وہی ہے کہ جو اب آپ کو حق بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور ختم لگا دینا، یہ بھی اسی معنی میں ہے کہ اب آپ کو حق بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہ کہ یہ اور زیادہ سخت تھوڑے سے یعنی کہ آپ اس لفظ کے اندر دیکھیں تو لفظ میں سختی بڑھتی چلی جاتی ہے، لیکن در حقیقت ان کا معنی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آ، یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ، دعائیں بھی انشاءاللہ اس کا ذکر بھی کریں گے آگے، بلکہ آپ لوگ بھی اور دعائیں بھی اس کو سرچ کیجیے گا کل کے درس میں. ٹھیک ہے. تو یہ جو 2 آیتیں بیسیکلی اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی تھی. تو اب یہ کہ یہاں پہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. پہلا 5 آیتیں جو تھی اس میں اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ کون ایسے لوگ ہیں جو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اس سے. دوسری 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو بالکل بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. اب تیسرا یعنی کہ آیت نمبر 8 جو ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین نے ایک تیسرا جو اس کے اوپر نقطہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور ایک تیسرا قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو کہ اس دنیا میں ہی پائے جاتے ہیں. اور چونکہ یہ صورت جو ہے وہ مدنی صورت ہے، یعنی کہ یہ مدنی دور میں نازل ہوئی، تو مدنی دور میں ایک تیسرے قسم کے بھی لوگ آ گئے تھے. یعنی کہ مکی دور میں تو صرف 2 کیٹیگری کے لوگ تھے، یا تو کافر تھے کیونکہ کافروں کا غلبہ تھا، یا تو کافر تھے یا پھر مسلمان تھے. ٹھیک ہے. اور وہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک تیسرے قسم کے لوگ تھے جو دل میں ایمان چھپائے بیٹھے تھے، لیکن ظاہری طور پہ وہ لوگ ظاہر نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایمان کو ظاہر نہیں کرتے تھے لیکن دل میں ایمان چھپائے بیٹھے تھے. اور یہاں پہ مدینہ میں بالکل اپوزٹ تھا. مدینہ میں کیا تھا؟ مدینہ میں یہ تھا کہ مدینہ میں مسلمانوں کا غلبہ تھا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو 3 کیٹیگری تھی وہ کیا تھی؟ یا تو مسلمان تھے لوگ، ٹھیک ہے، یا پھر کافر تھے، وہ کافروں کے بارے میں بتاتا جیسے یہودیوں کے بہت سارے قبائل مدینہ میں رہتے تھے، اور یا پھر منافق تھے، کیونکہ وہاں پر جب مسلمانوں کا جب حکومت آ گئی، مسلمانوں کا ایک دائرہ حکومت بن گیا، تو پھر اس کے اندر ایسے لوگ تھے جو کہ اپنے اندر کفر کو چھپائے بیٹھے تھے اور ظاہری طور پر وہ ایمان لاتے تھے. تو یہاں پہ اللہ رب العالمین جو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آگے 10 آیتیں اسی پہ چلتی رہیں گی کہ ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا کہ جو منافقین ہیں. اب منافقین جو ہے یہ بھی بیسیکلی ان میں آپ 2 بڑی بڑی کیٹیگریز کر سکتے ہیں. سب سے پہلی منافقین کی کیٹیگری وہ یہ ہے کہ منافق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے اندر کفر کو چھپا کے بیٹھا ہو اور ظاہری وہ اسلام کا اظہار کر رہا ہو، یعنی کہ ظاہری طور پہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر رہا ہو یا مسلمان ہو، اور اپنے اندر لیکن وہ کفر کو چھپائے بیٹھا ہو. تو اس کے 2 اقسام ہیں. پہلی قسم کیا ہے کہ جس میں اس کو خود کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اندر سے میں کافر ہی ہوں. ٹھیک ہے. اور ظاہری طور پہ میں اسلام کا میں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، کیوں؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے. اسی میں آپ جاسوس اور اس قسم کے جو لوگ ہیں، جاسوسی کرنے جو آتے تھے، اور یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ سارے آپ ان کو اس کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں کہ جن کو اندر پتہ تھا، خود وہ یہ بات جانتے تھے کہ ہم اندر سے کافر ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ کے وہ مسلمان کے اندر رہتے تھے، مسلمان کے اندر وہ پھر کوشش کرتے تھے کہ ان کو اندر سے نقصان پہنچایا جائے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اندر سے ان کو یہ بیماری لگ چکی ہے نفاق کی. وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، مطلب وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ سمجھ رہے تھے خود واقعی کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے دل میں یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ اس کا جو دل ہے اندر سے وہ اندر سے اس کے اندر یہ بیماری نفاق کی پائی جاتی ہے کہ وہ اندر سے بہت ساری چیزوں پہ اسلام کے احکامات کو نہیں وہ جب مانتا اور اس پہ جب اٹل رہتا ہے، تو گویا کہ اندر اس کا نفاق چھپا ہوا ہے، لیکن اس کو خود کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ 2 کیٹیگری ہو گئی. سب سے پہلی کیٹیگری کون سی تھی؟ جس میں اس شخص کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں کافر ہوں اندر سے اور صرف میں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے،
دوسرا وہ شخص ہے جس کو خود کو بھی بیچارے کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا اپنے آپ کو کہ میں اس وقت کا سچا مسلمان ہوں۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر بھی اور آگے مدنی صورتوں پہ منافقین کے بارے میں بڑا تذکرہ کیا کہ خاص طور پہ اسی لیے دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے وہ اس سے بچتے رہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھے، دیکھیں اس کی کیا صفات ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ اور یہ جیسے کہ ایک نارمل بیماری ہوتی ہے، جب انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، یا تو وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا صحیح علاج نہ کریں تو وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ بہت ساری بیماری ایسی ہوتی ہے جو آپ کی جان بھی لے سکتی ہے، اور یا پھر وہ بیماری کا اگر صحیح علاج کیا جائے، صحیح جگہ پہ اس کو پکڑ لیا جائے اور اس کی صحیح دوائی اس کے لیے استعمال کی جائے تو وہ بیماری کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو نفاق کا بھی ایسے ہے، نفاق دل کی بیماری ہے، دل کے اندر بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے اس کو صحیح جگہ پہ نہیں پکڑا اور اس کی صحیح طریقے سے اس کو آپ نے اس کے لیے صحیح دوائیاں استعمال نہیں کی، آپ نے اس کا صحیح علاج نہیں ڈھونڈا اور اس کے اوپر عمل کیا، تو پھر یہ بیماری کیا ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ آپ بالکل ہی اسلام سے وہ آپ کو خارج کر دے گی۔ یہ ہوتا ہے بالکل واقعی میں کہ اتنے لوگ اپنی اس بیماری میں بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس بیماری کو صحیح جگہ پہ پکڑ لیا اور صحیح اس کا علاج کر لیا تو پھر وہ بیماری ختم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کا دل پورا ایمان کے ساتھ منور ہو جائے گا۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ خاص طور پہ اس چیز کو دیکھیں، اس کی صفات نکالیں اور پھر اس کا علاج کو دیکھیں۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں تبھی پتہ چلے گا، واقعی دوبارہ وہی بات آ گئی کہ جب ہم اس ہدایت نامے کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کر دی ہے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو دیکھنی چاہیے اپنے اندر، اگر وہ چیزیں آپ کے اندر ہیں۔ اور حدیثوں میں بھی بہت ساری ہمیں ایسی صفات ملتی ہیں جو نفاق کے بارے میں ہے کہ اگر یہ صفات آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر، آپ کے دل میں یہ بیماری موجود ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں نالج جتنی زیادہ حاصل کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اب آپ اس کا علاج شروع کریں۔ اس کا علاج بھی آپ کو قرآن اور صحیح حدیث سے ہی ملے گا۔ جب آپ اس کا صحیح علاج کرتے رہیں گے تو وہ بیماری آپ کے اندر سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کا صحیح علاج نہیں کریں گے تو پھر یہ کہ وہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اس سے بہت زیادہ خبردار ہونے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اگلی اپنے جو کلاس ہے اس میں اس کو تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جی، تو آپ لوگوں کے جو سوالات تھے میں اس کو پھر پیچھے جا کے دیکھ لیتا ہوں کیا کیا سوال تھے۔ ہاں، دعاؤں کے بارے میں جو ہے نا، بہت ساری آپ کو دعائیں ایسی مل جائیں گی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ دل کے لیے مانگی ہے کہ اللہ رب العالمین میرے دل کو ایمان کی حالت میں رکھنا، ٹھیک ہے، میرے دل کو نفاق سے بچا کے رکھنا۔ بہت ساری آپ کو ایسی دعائیں مل جائیں گی، میرے دل کو مطمئن کر دے، میرے دل کو آ، آ، قرآن سے میرے دل کو باہر بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دل کے بارے میں جتنی بھی ہیں وہ سارے اس میں آپ سمجھ لیں کہ یہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کا اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس نفاق کو دور کیا جائے، اس بیماری کو دور کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو اس بیماری کی جو جگہ ہے وہ اصل میں دل ہی ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ کا دل محفوظ رہے گا، سلامت رہے گا، اتنا آپ اس بیماری سے بچتے رہیں گے۔ پھر یہاں پہ ہم لوگ کو یہ بھی بہت ساری قرآن و حدیث سے نالج ملتی ہے۔ آپ انہی دعاؤں کو جب سرچ کرتے رہیں گے نا تو یہ بھی نالج ملتی ہے کہ اس بیماری سے بچا کیسے جائے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہے نہیں، اب آپ نے بچنا بھی تو ہے اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کیا چیزیں اختیار کرنی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں قرآن اور صحیح حدیث سے ملیں گی اور یہ دعاؤں میں ملیں گی۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ پھر کل ایک ہوم ورک یہ بھی رکھ لیتے ہیں کہ ان دعاؤں کو ہم نے ڈھونڈ کے نکالنا ہے۔ نہیں، بھولنے کا انشاءاللہ وہ نہیں ہے مسئلہ۔ اگر دیکھیں، بھولا بہت وجوہات سے جا سکتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ انسان کی اپنی عمر ہو جاتی ہے کہ وہ چیزیں بھولنے لگتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں، وہ تو ایک طبعی چیز ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایسی چیزیں نہیں یاد رہتی جو اس کو جوانی میں یاد رہتی ہیں۔ تو یہ تو ایک طبعی چیز ہے، لیکن یہ کہ اگر جوانی میں بھول رہا ہے تو پھر وہ کوشش کرے کہ جتنا زیادہ وہ گناہوں سے دور رہے گا اتنا زیادہ وہ چیزوں کو انشاءاللہ، اس علم کو یاد رکھ سکے گا، کیونکہ علم کا بھی جو جگہ ہے وہ
دل ہی ہے، اور جیسے کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں یہ بیماری کی جو جگہ ہے وہ بھی دل ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنی زیادہ بیماری پھیلے گی اتنا زیادہ آپ علم سے دور ہوتے چلیں گے، آپ کو علم نہیں یاد ہوگا، اور اگر آپ جوان ہیں، اگر ساری چیز نارمل ہے، اور جتنا زیادہ آپ گناہوں سے بچتے رہیں گے اتنا زیادہ پھر آپ کے دل میں علم آتا رہے گا۔ ہاں، یہ اصل بات ہے، سوال پوچھا گیا کہ یہ جو آیت ہے کہ دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور یہ ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس کو ہم لوگ اپنے پریکٹیکل لائف میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ اس پہ آپ لوگ سوچیں کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیا اس کی وجہ ہے، کہ جس وجہ کو ہم لوگ کوشش کر کے دور کریں گے تو پھر وہ انشاءاللہ ہم اس سے محفوظ رہیں گے۔ تالے لگانے کا میں نے بتایا نا، مطلب یہی ہے، آپ جیسے کسی دروازے پہ تالے لگاتے ہیں، دروازے کو بند کر کے اس پہ تالا لگا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اندر نہیں جا سکتا اور اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی۔ تو اسی لیے دل پہ تالا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ دل کو بند کر کے اللہ رب العالمین نے اس پہ تالا لگا دیا، یعنی کہ آپ کوئی اس میں حق بات اندر نہیں جا سکتی، اب اس کو کوئی بھی حق بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اس کو کوئی وہ تسلیم کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ دل پہ تالا لگانے کا مطلب ہے۔ ہاں بالکل، ایتھیزم بھی جو ہے وہ بھی اسی نفاق کا رزلٹ ہوتا ہے، جو آج کل اللہ رحم کرے بہت زیادہ عروج پر ہے۔ ہاں بالکل، شرک سے بچنے کی میں نے دعائیں بتائی تھی، تو کس نے نکالی ہے وہ مجھے بتا دے۔ نہیں بالکل، آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں، کوشچن آنسر کا جو گروپ ہے اس میں آپ لوگ کے لیے ہی بیسیکلی وہ گروپ بنایا ہے، کہ آپ لوگ اس میں کوئی اگر ایسے سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ میں اب تھوڑا سا مصروف ہوتا ہوں، تو پھر یہ کہ اس حساب سے میں انشاءاللہ ٹائم نکال کے کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے وہاں پہ جواب دے سکوں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو وعلیکم سر السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بتاؤں شرک کی حد آپ نے دعا جو نکالنے کے لیے کہی تھی؟ جی جی بتائیں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کروں، اور میں بخشش مانگتا ہوں اس سے جو میں انجانے میں کروں۔ جی بالکل، یہ جو دعا ہے نا یہ بڑی زیادہ عظیم دعا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نمازوں میں اس دعا کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ رب العالمین میں پناہ چاہتا ہوں ان سارے اقوال سے، ان سارے افعال سے، ان ساری چیزوں سے جو مجھے شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں اور میں اس کو جانتا بھی نہ ہوں۔ سوری، سب سے پہلے ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ بہت جگہوں پر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسے الفاظ کہہ بیٹھتا ہے جس کے بارے میں اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا سوچے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو میں نے بہت غلط جملہ بول دی ہے، لیکن وہ بول دیتا ہے، مطلب اپنے زیادہ باتیں جب کرتا ہے تو پھر وہ ایسے جملے ادا ہو جاتے ہیں اس کی زبان سے کہ جو جس پہ وہ واقعی خود غور کرے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو بڑا غلط جملہ میں نے بول دیا۔ مثال کے طور پہ لوگ ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ اگر فلاں نے فلاں اگر فلاں بس یہ اگر فلاں یہ میرا کام کر دینا تو بس میرا یہ کام ہو جائے گا، یا اس قسم کی ایسی چیزیں۔ اب جب انسان خود اس کے اوپر سوچے کہ کیا مطلب واقعی اگر فلاں یہ سوچے گا تو میرا کام ہو جائے گا، نہیں، اگر فلاں آپ کا یہ کام کرنا چاہے اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ بھی سارا آپ کا یہ کام کرنا چاہے، لیکن اگر اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تو پھر وہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس قسم کے جو جملے بڑے ہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس سے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ وہ ہیں جو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو انسان جانتا ہے کہ یہ بڑے غلط جملے ہیں پھر بھی وہ صرف بول بیٹھتا ہے، تو اس سے انسان پناہ مانگے۔ اور وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، یعنی کہ میں اس سے تیرے سے معافی چاہتا ہوں کہ جس کو میں جانتا ہی نہ ہوں۔ بہت سارے ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جس کو انسان جانتا نہیں ہے پھر بھی وہ ہو سکتا ہے وہ شرک میں چلی جاتی ہوں، تو پھر یہ کہ انسان کو چاہیے کہ اس سے استغفار کرتا رہے اللہ رب العالمین کے سامنے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو اگر کوئی آپ کا ایسا جملہ، کوئی ایسی بات اگر آپ کو اللہ رب العالمین کو پسند نہ آئی تو سوچیں آپ کی اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنی برکتیں، جتنی چیزیں آپ کے لیے نازل ہوتی ہیں، جتنی رحمت ہے، وہ سارے کے سارے رک جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو آپ کو وہ صرف ایک جملہ پسند نہیں آیا۔ تو ایک ایک جملہ جو ہے نا
بہت زیادہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے اور بہت احتیاط سے بولنا چاہیے، اور پھر اس قسم کی جو دعائیں ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اپنی نمازوں میں لے کر آئیں، اپنی دعاؤں میں لے کر آئیں، زیادہ سے زیادہ روزمرہ کے اپنے جو ذکر اذکار ہے اس میں اس کو شامل کریں، تاکہ یہ کہ آپ کا اگر ایسا کوئی چیز ہو بھی جائے تو فوراً اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے، وہ ختم ہو جائے، اور آپ کے اوپر جو برکات کا سلسلہ ہے، آپ کے اوپر جو رحمتوں کا سلسلہ ہے، وہ موقوف نہ ہو۔ ہاں بالکل، جتنے میں نے بتایا نا کہ گناہ جو ہے وہ بھی دل پہ اثر انداز ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں کئی ساری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے، تو جو بھی گناہ انسان کرتا ہے اس کا اثر ڈائریکٹ آپ کے دل پر ہوتا ہے، اور علم جو رکھنے کی جگہ ہے وہ بھی دل ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اندھیرا اور روشنی ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتا؟ اگر اندھیرا ہوگا تو روشنی اتنی ختم ہوتی رہے گی، اور جتنی زیادہ روشنی ہوگی اتنا اندھیرا ختم ہوتا رہے گا۔ ہاں بالکل، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، یہ بھی اس میں سے ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین ہی میرا رب ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں پتہ ہے رب کا مطلب کیا ہے، رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر۔ خالق، مالک اور مدبر، ٹھیک ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اور اللہ ہی میری آگے تدبیریں کرنے والا ہے۔ اور اس سے اصل مقصد کیا ہے اس کو بتانے کا؟ یہ تو سب میں نے جیسے ہم لوگوں نے دیکھ چکے ہیں کہ توحید ربوبیت جو ہے اس کا اقرار سبھی کرتے ہیں، لیکن ہم جب توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں تو ہم اس سے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا مدبر ہے، تو اسی لیے عبادت بھی صرف اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ عبادت والا جو چیز ہے وہ لوگ وہ لوگ خاص اللہ کے لیے نہیں رکھتے، بلکہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، اور ہم الحمدللہ اس بات کو ماننے والے ہیں کہ عبادت بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے۔ بالکل، جتنا میں نے بتایا جتنا زیادہ آپ قرآن سنیں گے، قرآن تو پھر شفا ہے، اور شفا روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ آپ کو اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے دل میں یہ نفاق کی بیماری ہے یا آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ جتنا زیادہ قرآن پڑھتے رہیں گے اتنا آپ انشاءاللہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ جی بالکل، اس کی آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ اگر تم نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا میرا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایسے جملے ہیں کہ جو بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ بالکل یہ وہی دعا ہے جو ہم ذکر کر چکے ہیں، گروپ میں سینڈ کر دیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی چیز بانٹنا یا پھر کسی کو کچھ دینا اللہ کی راہ میں، تو یہ بھی کیا عبادت ہے؟ واپس بتائیں، آپ کی آواز نہیں آئی صحیح۔ میں یہ بول رہی ہوں کہ اگر ہم کوئی چیز بانٹ رہے ہیں، کوئی چیز دے رہے ہیں کسی کو اللہ کی راہ میں، جیسے کہ کپڑے، کھانا پیسے، تو اس کو عبادت کہہ سکتے ہیں ہم؟ اللہ کی راہ میں اگر دے رہے ہیں تو اس کو دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اس سوال کو پوچھا ہم ہے؟ عبادت کا نام دے سکتے ہیں؟ اس کو عبادت کا نام؟ جی بالکل یہ عبادت ہے، ہم اللہ رب العالمین کے لیے جو چیز دے رہے ہیں وہ بالکل عبادت ہے، وہ اللہ کی راہ میں آپ اس کو دے رہے ہیں تو آپ اس سے کیا چاہ رہے ہیں؟ اس سے ثواب چاہ رہے ہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو جائے اور اللہ رب العالمین آپ کے اوپر رحمت اور برکتیں نازل کرتا رہے، تو یہ بالکل عبادت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ جو دعا ہے اس کے بہت سارے الفاظ آپ کو مل جائیں گے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، یہ بھی آپ کو مل جائے گا، جو اوپر تذکرہ کیا وہ بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، مطلب دونوں کے ہی ایک ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں، ہم یہ دعا بھی گروپ کر میں سکتے ہیں، اللہم اہدنا وسددنا۔ جی بالکل، اللہم اہدنا وسددنا، یہ بھی ہے بالکل، میں نے بتایا نا جو بھی دعائیں جو جس کا دل سے تعلق ہے وہ سارے کے آپ اسی میں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ گروپ کا لنک اگر ان کو شیئر کر دیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس گروپ کا لنک
ہاں یہ اچھا سوال ہے. اگر مہر کی علامت اپنے قریبی رشتہ داروں میں نظر آئے تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے بتایا نا کہ لوگ الگ الگ کیٹیگری کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں، آپ کی بات سمجھتے ہیں، اور آپ کی بات وہ دلائل کے ساتھ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وہ اچھے ان کا آئی کیو لیول اچھا ہے اور وہ سمجھدار لوگ ہیں. تو پھر یہ کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے بیٹھ کے آپ ان کو اکیلے میں سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو، میں نے آپ کے اندر یہ چیز دیکھی اور یہ چیز جو ہے بڑی خطرناک ہے، اور یہ ہم نے قرآن حدیث میں اس قسم کا پڑھا ہے کہ جس کے اندر یہ چیز ہو تو وہ اس کے اندر یہ نفاق کی بیماری پائی جاتی ہے. تو پھر یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں، پھر اس کا حل اس کو پتہ ہے کہ دیکھیں قرآن حدیث میں یہ چیزیں آئی ہیں جس سے آپ اپنی اس بیماری کا علاج کر سکتے ہیں، اور پھر اس سے آپ اپنے دل کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو ایک تو بہت سمجھدار قسم کے، بہت زیادہ سمجھدار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں آپ ان سے یہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اکثر لوگ ایسے نہیں ہوتے. یہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو سنیں گے اور اس کو واقعی ایکسیپٹ کریں گے. ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو صحیح ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی فرسٹ کیٹیگری والے لوگوں میں سے جو بہت زیادہ سمجھدار ہیں، آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، میں ابھی اس کو، میں اگر بولوں گا نا اس کو تو یہ میری بات نہیں سمجھے گا، تو پھر آپ اس کو یہ کہ پھر آپ اس کو خود ایسے جگہوں پہ لے کے جائیں جہاں پہ ایسی کلاسز ہو رہی ہوں یا اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہو، تاکہ یہ کہ وہ بندہ جب کسی تیسرے بندے سے سنتا ہے اور وہ نارمل وہاں کا جو موضوع ہو وہ یہی ہو، نفاق اور اس سے متعلق اشیاء، تو پھر یہ کہ جب انسان وہ سنتا ہے تو پھر اس کو خود ہی پتہ چلے گا اچھا یار یہ تو میرے اندر بھی ہے. تو پھر وہ ایک طریقے سے آپ کی طرف سے ایک حق ادا ہو گیا کہ باقی آپ کی طرف سے اس کو یہ بات پہنچ گئی. تو یہ کہ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے سمجھانا ہے. ایک تیسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی معصوم ہوتے ہیں، ان کو صرف آپ ایک اچھی بات ہی کرتے ہیں نا تو وہ اس سے بھی وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ آپ ان کو اپنے اچھے انداز سے، اپنے اچھے عادات سے آپ ان کو متاثر کر کے ان کو اپنی طرف لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ ویسے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دلائل پہ مانیں گے. آپ ان کو جتنی بھی اچھی بات کر رہے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا. جتنے بھی اچھے انداز میں کر رہے ہیں وہ بولتے نہیں، اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو مجھے لا کے دیں. تو وہ سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ ایسے تو بندہ کوئی بھی آپ کو آ کے کچھ بھی بتا سکتا ہے، کوئی بھی اچھا بن کے آپ کو کچھ بھی بتا سکتا ہے. تو وہ دلائل مانگتے ہیں. تو پھر یہ کہ آپ ان کو اچھے سے بیٹھ کے ان کے ساتھ بات گفتگو کر سکتے ہیں، ان کو دلائل کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ بہت سارے اس کے بعد ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو نارمل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ لیکن آپ کی بات نہیں سنیں گے، لیکن یہ کہ اگر وہ کوئی تیسرے سے کوئی بات سن رہے ہیں یا کوئی ایسے درس میں جا رہے ہیں، ایسی کلاس میں جا رہے ہیں، تو پھر یہ کہ ان کو بات سمجھ میں آئے گی، وہ سنیں گے کسی تیسرے بندے سے تو ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو پھر یہ کہ یہ ایک دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور پھر ایک یہ کہ بالکل جو بالکل معصوم ہوتے ہیں، ان کو دلائل آپ ان کے سامنے دلائل رکھیں گے ان کو نہیں سمجھ میں آئیں گے دلائل. وہ بالکل معصوم ہے بیچارے، وہ کوئی گاؤں وغیرہ کے ہیں، وہ بالکل سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے سامنے آپ ان کو دلائل رکھیں گے، دیکھو یہ چیز آئی ہے قرآن میں اس طریقے سے، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا کیریکٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا رابطہ رکھیں، آپ ان کو تحفے بھجوائیں، آپ ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم کریں. اور پھر آپ ان کو ہے نا جب کوئی ایسے اچھا ماحول آپ دیکھیں تو پھر آپ ان کو ایسی باتیں بتائیں تو پھر وہ فوراً آپ کی بات ایکسیپٹ کر لیں گے. آپ اچھی ان کو بات کہیں گے وہ فوراً ایکسیپٹ کر لیں گے، ان کو دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو وہ بالکل معصوم سے ہوتے ہیں، سیدھے سادھے ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے جو خاص طور پہ جو دینی تعلیم حاصل کرتا رہا، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ سامنے والا کس لیول کا بندہ ہے، اس کو اس حساب سے آپ نے دین کی دعوت دینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ واقعی بہت زیادہ مسئلہ ہے. جب آپ لوگ بہت سارے لوگ جب ایسی قرآن حدیث میں ایسی باتیں پڑھتے ہیں نا کہ یہ بیماری ہے اور اس کے بارے میں کوئی ایک دو صفات آپ پہ پتہ چل گئی آپ کو، اب فوراً آپ دوسروں میں ڈھونڈیں گے کہ کہاں مجھے یہ چیز نظر آ جائے. اور جیسے آپ کو نظر آئے گی تو پھر آپ کو دل جائے گا اندر سے کسی طریقے سے میں بس سارا علم اسی کے اوپر نکال دوں اور اس کو میں آج ہی مسلمان کر دوں. تو نہیں، آپ نے تبلیغ کا کام کرنا ہے، لیکن سمجھداری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. تبلیغ کا کام جو بہت زیادہ حکمت چاہتا ہے، بہت زیادہ آپ سے صبر چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں صبر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، اس کم جلد بازی میں وہ جو اچھا خاصا آ بھی رہا ہوتا ہے اس کو بھی بالکل بھگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تبلیغ کی. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو ایسی تبلیغ کی، ان کے ساتھ صرف اچھی باتیں اور ان کے ساتھ صرف ان کو دکھایا کہ ہمارا ماحول کس طرح کا ہے. آپ کو پتہ ہے انڈونیشیا اور ملیشیا اور یہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں وہ سارے مسلمان یہ کیا نام ہے دلائل سے نہیں ہوئے.
ان کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ کر کے اور اس طریقے کا وہ مسلمان نہیں ہوئے. وہ صرف مسلمان جو قافلے تھے، تجارتی قافلے، وہ جب جاتے تھے وہاں پہ جا کے تجارت کرتے تھے، اور وہ وہاں جا کے انہوں نے جب وہ خود بتاتے تھے کہ یہ میں چیز بیچنا ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس لیے میں اس کی یہ قیمت لگا رہا ہوں، تو وہ سامنے والوں نے دیکھا کہ یار کتنا اچھا ان کا دین ہے، یہ خود ہی بتا رہا ہے اپنی چیز کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ میری چیز میں یہ خرابی ہے اور اس لیے میں نے اس کی کم قیمت مانگ رہا ہوں، تو یہ کتنا اچھا دین ہے. تو پھر وہاں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں. مطلب آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں زیادہ تر لوگ جو مسلمان ہوئے نا، وہ آپ کے اچھے کردار کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں، نہ کہ وہ آپ کے علم سے مسلمان ہوئے. آپ کے پاس علم کیوں آیا ہے؟ تاکہ آپ سامنے والے کو سمجھ سکے کہ اچھا اس میں یہ بیماری ہے، تو پھر میں نے اس کا علاج کتنے بہتر طریقے سے کرنا ہے، اور کیسے میں نے اس کے پیچھے لگے رہنا ہے، پھر اس کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ آپ سامنے والے کو دیکھ کے اور بس اس کے اوپر پھر فتوے جھاڑنے شروع کرتے ہیں کہ یہ تو منافق ہے اور یہ فلاں ہے. نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی اور کے اوپر فتوی بازی کرے کہ یہ منافق اور یہ فلاں. آپ کو پتہ چل گیا، آپ اس کے علاج کے بارے میں سوچیں کہ میں کیسے اس کو سدھار سکتا ہوں. آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو سیدھے راستے پہ لے کر آنا، تاکہ فتوی بازی کر کے اس کو بھگا دینا. ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، ٹائم کیونکہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، تو آپ لوگوں نے اب کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہم لوگ نے آج جو کلاس کی ہے اس میں سے جو آپ کے پریکٹیکل جو پوائنٹس نکال سکتے ہیں آپ لوگ وہ نکال کے، اور آپ لوگ کوشش کریں کہ کوشچن آنسر والے گروپس میں شیئر کریں، لیکن ایسے شیئر کریں کہ پتہ چلے کہ کسی اسٹوڈنٹ نے شیئر کیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پھر ایسا نہ ہو کہ میسیجز پہ میسیجز آنا شروع ہو جائیں اور سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کون کیا کہنا چاہتا ہے. نہیں، اس طریقے سے نہیں، پراپر طور پہ اس کو سمجھ کے، اس کو لکھ کر، خود دیکھ کر کہ واقعی یہ ایسا ہے کہ اگر آپ گروپ میں ڈالیں گے تو باقی سب کو سمجھ میں بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل مختصر ہو، اور آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ واقعی میں کسی کو اگر بتا رہا ہوں تو اس کو سمجھ میں آ رہی ہے پوری بات. ٹھیک ہے، بات واضح ہو، مختصر ہو، اور پوائنٹس کے ساتھ ہو. کہ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اوپر ایک جو سوال پوچھا گیا تھا کہ ختم جو ہے ہم اس کو کیسے سے بچ سکتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ پہ جائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کفر. ٹھیک ہے، کہ جب انسان کفر کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کفر سے بچنا ہے، سمپل. ٹھیک ہے، اب کفر سے کیسے بچنا ہے؟ واقعی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ آج سے یہ نیت کریں، آج سے یہ ارادہ کریں کہ اب اس پہ پریکٹیکل کیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. پریکٹیکل کیا ہو سکتا ہے کہ آج سے آپ یہ ارادہ کریں کہ میرے سامنے جو بھی قرآن و حدیث سے سچ بات آ جائے گی، میں نے اس کو سن کر فوراً اس کے اوپر عمل کرنا ہے. سمعنا و اطعنا. بس اب یہ ایک جملہ ہو گیا، اس سے سب کو بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اور یہ پریکٹیکل بھی ہو گیا کہ میں نے آج سے یہ تہیہ کر لیا. ٹھیک ہے، تو ایسے اگر آپ لوگ نکال سکتے ہو تو نکالیں، نہیں نکال سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو گروپ میں فائدہ ہی ہو جائے گا انشاءاللہ، یا پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اکتفا کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.